بیچ میں جملہ اعتراضیہ ہے، ان کے دل غافل ہیں، کھیل رہے ہیں، سامنے طوفان آ رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بس نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، ایک ہوتی ہے وسپرنگ، گیا تھا نہیں گیا، یہ وسپرنگ ہے، اس کو نجوہ بولتے ہیں۔ نجوہ میں ٹو وسپر نہیں، کان میں کچھ کہنا، دھیرے دھیرے کہنا، دوسرا سنے نا، اس کو کہتے ہیں نجوہ، ٹو وسپرنگ مینس نجوہ۔ اب نجوہ تو وسپر ہوتا ہی ہے، دوسرا سنتا نہیں، اس کو بھی یہ چھپا رہے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اللہ اکبر، وسپر تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وسپر کو بھی یہ چھپا رہے ہیں، اسرار مانے چھپانا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ لوگ وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہیں۔ وسپرنگ کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ کیا چھپا رہے ہیں یہ ظالم لوگ؟ الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، ایک۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، یہ جادو بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کے نام پہ جادو بیان کر رہا ہے جی، اس نے جادو کو قرآن کا نام دے رکھا ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تم لوگ دیکھتے ہوئے بھی جادو کے پاس آتے ہو، مت جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو ہی نہیں، وہ جادو ہے، دیکھتے ہوئے تم جادو کے پاس جا رہے ہو۔ افتاتون السحر، تم آتے ہو جادو کے پاس، وانتم تبصرون، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، دیکھنے کے باوجود بھی تم جادو کے پاس آتے ہو، جادو ہے۔ اچھا، یہ آدمی بشر ہے، نبی، دوسرے جو بیان کر رہا ہے وہ جادو ہے، تیسرے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا میرے رب نے، میرے رب نے کہا کہ یعلم القول فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں جو بھی بات ہوتی ہے تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اب تم جو وسپرنگ کر رہے ہو، وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہو، تو زمین اور آسمان میں ہی تو ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کیا بول رہے۔ ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے اس کے اوپر کہ قبل ان تتکلم او تکتب تذکر هذه الآیہ، کوئی بات آپ مجھ سے بول رہے ہیں یا اسے موبائل کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں قبل ان تتکلم، کوئی بات آپ بول رہے ہیں، او تکتب یعنی آپ لکھ رہے ہو، پوسٹ کر رہے ہو کسی سائٹ کے اوپر جی، تو تذکر هذه الآیہ، یہ آیت یاد رکھو، اس لیے کہ جو پوسٹ کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے کیا پوسٹ کر رہے ہو تم۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی گئی ہے۔ تو آپ جو بول رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، جو لکھ رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ہر قول جو آدمی منہ سے بولے، ہر قول جو آدمی لکھے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے جی۔ آپ نے فیس بک کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، آپ نے واٹس ایپ کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، آپ نے انسٹاگرام کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، میسج میں آپ نے کیا لکھا ہے، اللہ یعلم کل شیء جی۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، وہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے جی، جو بول رہے ہو جانتا بھی ہے، اور جو بولے دھیرے بھی بولو تب بھی سن لیتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں سن رہا ہوں، کیا انداز، وہو السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، اب تیسری بات بول رہے ہیں، قالوا اضغاث احلام، خواب دیکھ لیا ہے برا، کوئی خواب دیکھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے نام پر۔ قالوا اضغاث احلام، یہ خواب پریشاں ہے، قرآن حکیم کو خواب پریشاں بتا رہے ہیں۔ اچھا، بل افتراہ، بلکہ یہ من گھڑت بات ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ شاعر ہے یہ۔ دیکھیے ایک مفسر لکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، قاعدہ ہے، الکاذب لا یستقر علی شیء، جھوٹا کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتا۔ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 50 جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دیکھو 50 جھوٹ بول رہے، یہ 50 جھوٹ بولنا اور ایک جگہ پر برقرار نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ارے بھائی ایک بات بولو نا کہ یہ ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ انسان ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جادو ہے، یہ خواب پریشاں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ شاعر، کسی ایک بات پر ٹکے رہو نا۔ اور حق کا مزاج کیا ہوتا اور باطل کا مزاج کیا ہوتا بتایا گیا، الحق ابلج والباطل لجلج، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ کیا؟ الحق ابلج، ابلج واضح،
حق واضح ہوتا ہے، والباطل لجلج، اور باطل غیر واضح ہوتا ہے، ایمبیگوئس ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، وہ صاف صاف دکھتا نہیں، وہ حق بالکل صاف دکھتا ہے اور باطل صاف دکھتا نہیں. الحق ابلج والباطل لجلج. اب یہ لجلج ہیں، یہ صاف بات نہیں کر رہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے. ایک بات بولو نا، الکاذب لا یستقر علی شیء، جھوٹا کسی ایک چیز پر برقرار نہیں رہتا. یہ ایک چیز پر برقرار نہ رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو بات بنانی نہیں آ رہی ہے. اس لیے بات کون بناتا ہے؟ جھوٹا بناتا ہے بات کو، یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، جھوٹے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے. اب وہ جو کہا تھا نا انہوں نے کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، جی اس کے دو دلیلیں دی جا رہی، اس کی دو دلیلیں دی جا رہی. ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے. نقلی دلیل دی جا رہی ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے اس سے پہلے، ہمارا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سارے کے سارے بشر ہی تھے. جی یہ نقلی دلیل ہے. اور اگر یقین نہ آ رہا ہو تو فاسألوا اہل الذکر، تو علماء یہود سے اور علماء نصارہ سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی اور تورات میں بھی، کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے. اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. تو اہل کتاب موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے. تو یہ نقلی دلیل ہے، لکھا ہوا ہے، یہ نقل ہے، منقول ہے. یہ ہر نبی کے بشر ہونے کی یہ نقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اہل علم بتا دیں گے آپ کو کہ جتنے انبیاء آئے ہمارے نبی سے پہلے سارے کے سارے بشر ہی تھے. یہ نقلی دلیل دی. اب عقلی دلیل لی جا رہی ہے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. جتنے بھی انبیاء آئے ہم نے ان کو جسم دیا تھا، اور ایسا جسم جو کھاتا تھا، یعنی ایسا جسم عطا کیا گیا تھا جو کھانے کے محتاج تھے. جی جو کھانا کھاتے تھے، ایسا بدن تھا جو کھانا کھاتے تھے. تو جو کھانا کھائے وہ انسانی تو ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانا کھانا اور پھر قضاء حاجت کرنا یہ سب انسانی بشری تقاضے ہیں، یہ بشریت میں سے. وما کانوا خالدین، جو بھی آیا اس دنیا سے چلا گیا. لہذا یہ بھی ایک بشری خصوصیت ہے کہ جو آتا ہے مر جاتا ہے. کسی کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے. تو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کھانا کھاتے تھے اور آئے اور دنیا سے چلے گئے. یہ کھانا کھانا اور آنے کے بعد دنیا سے چلا جانا یہ بشری مقتضا ہے، یہ بشر ہی ہوتے ہیں ایسے. جی یہ سب بشری خصوصیات ہیں. لہذا یہ عقلی دلیل دی گئی بشریت پر.